اگر حکومت کہے گی نا کہ ہم صرف لیں گے, ہاں ہم دیں گے نہیں, یہ نہیں چل سکتا. حکومتی کسی اہلکار یا حکومت کے بارے میں فیک نیوز دے کے ان کو بجائیں گے تو ٹیکس زیادہ ہے, یس صحیح نیوز دے کے بجائیں گے تو ٹیکس کم ہے. اگر بجائیں گے ہی نہیں تو حکومت ریبیٹ دے گی. میں ہمیشہ کہا ہے سر کہ اس ملک پہ جو تالا لگا ہوا ہے نا اس کی چابی ٹیکس ہی ہے سر. یہ ملک سر ٹیکس سے ٹھیک ہونا ہے, لیکن آپ ٹیکسیشن جو ہے اپنی جو ہے نا اس کو اسٹریم لائن کریں. شبر زیدی صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ سرکاری دفتر نہ آئیں اتنا خرچہ بچتا ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں عریف صاحب. شو کو لائک کو شیئر کریں. چینل 5 جی کے سر کیسے ہیں؟ سر آپ کو بہت مبارک ہو, لاہور قلندرز PSL 10 جیت گئی. سر زبردست ہو گئے سر. حالانکہ سر میں بالکل بروٹلی آنیسٹ ہوں گا کہ میں نے PSL بالکل فالو نہیں کیا اس دفعہ اس طرح سے جس طرح کرنا چاہیے تھا. میں لاہور کا ہر میچ نہیں دیکھا, میں نے شاید یہ فائنل تھوڑا سا دیکھا تھا, اس کے علاوہ نہیں دیکھا. لیکن سر کیونکہ قلندرز کے پیچھے لاہور لکھا ہوا ہے تو سر ہم تو خوش ہیں. اب سر ہم اونرشپ لیں گے اور اب ہم کہیں گے یہ تو ہونا ہی تھا. اور سر آئی تھنک یہ دوسری دفعہ جیتے ہیں, تیسری دفعہ جیتے ہیں نان کنزیکٹیو. اور پہلے 6 سال تو شاید لاہور قلندر کسی خاتے میں نہیں تھا, لیکن پچھلے 4 کے اندر سر کوئی انہوں نے سر اپنی ٹھیک کی ہے چیز اور یہ بہتر ہو گئے ہیں سر. میں اس کا بھی کریڈٹ سر چائنا کو دینا چاہوں گا سر. یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے امپورٹ کی ہے سر, اور وہ اس کی وجہ سے سارا کچھ بہتر. سر اب جو بھی چیز اچھی ہو رہی ہے نا سر, میں نے کریڈٹ چائنا کو دے دینا ہے, باقی آپ کی مرضی ہے سر. آپ اگر یعنی ڈومیسٹکلی کسی کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی کون ہے. نہیں سر, میں تو خود ابو مان چکا ہوں چائنا. سر ابھی بھی یہاں پہ سر نئے سیئرز اور اس قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں یار ہم خود بھی تو بڑے ٹیلنٹ ہو رہے ہیں. سر شعیب اختر کی بات جو ہے نا, سوائے پاکستان ایئر فورس اور فوج پاکستان سے ہٹ کے شعیب اختر کی بات اپلائی کرتی, ٹیلنٹ ٹونٹ کوئی نہیں یہاں پہ نا صرف سر. اور سر دیکھیں دنیا بھر میں سر وہ HWBT موومنٹ جو ہے سر وہ بڑی زبردست ہے. وہ ہے سر ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ موومنٹ, اور وہ چیز جو ہے سر دن بدن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ ٹیلنٹ ٹولنٹ ہوگا آپ کے اندر, لیکن جو بندہ آپ کو آؤٹ ورک کر رہا ہے, جیسے ایک لاہور قلندرز نے باقی ٹیم کو آؤٹ ورک کیا ہوگا سر جم شم میں اور باقی جگہ, وہ اینڈ میں سے ترقی کرتا ہے. سیدھی بات ہے سر. بالکل. دوسرا ایک سر نصیب ہوتا ہے, نصیب بھی ہوتا ہے سر. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بالکل بھی سکندر رضا سے یا لاہور قلندر سے کریڈٹ نہیں ہلکا سا بھی نہیں چھین, نہیں ناٹ ایٹ آل, وہ انہوں نے کمال کر دیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر انگلینڈ 3 دن کے اندر ٹیسٹ نہ ختم کر دیتا تو سکندر رضا وہاں سے نکل ہی نہ پاتا. تو کچھ ہے سر, کچھ کائناتی طور پہ کچھ ہو رہا ہے. اور سر اس آ کے پھر پہنچتے ہی بوائے نے سر پھر 20 اوور پورے کھیلے. نہیں 20 اوور تو ادھر کھیل کے آیا تھا, ادھر بھی آیا سر. ادھر آ کے اس نے 7 گیندوں پہ 31 پہ لیا. وہی تو خیال کلیکٹیولی اس کی اننگز چل رہی تھی. اس نے کٹ سر جیسے آپ کہتے ہیں استری کر کے رکھی ہوئی ہے, وہ کٹ میں ہی آ گیا یہاں پہ سر, اس نے چینج کی. تو سر یہ سکندر رضا کی بڑی زبردست بات ہے سر. ایک تو سر مجھے اتنی پتا تھا کہ یہ مطلب کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا کرکٹرز بڑے ایجڈ ہیں. یہ 86 کی پیدائش ہے, تقریباً 40 سال کے ہونے والے ہیں. تو سر 40 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے باڈی آپ کی ویسی نہیں رہتی, لیکن ان کی باڈی جو ہے وہ شاید ریورس چل رہی ہے کہ وہ اور مزید بہتر ہوئی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سر یہ پاکستانی بورن ہے زمبابوے کے, لیکن زمبابوے میں ہوتے ہیں. تو سر یہ میں نے وہ پڑھ رہا تھا میں کہ یہ ڈنر انہوں نے برمنگھم میں کیا, ناشتہ دبئی میں کیا, لنچ ابو دھابی میں کیا, اور پھر میچ جیت کے ڈنر پاکستان کے اندر کر لیا. سر نوٹنگم میں میچ ختم ہوا ہے تو وہاں سے فلائٹ نہیں تھی اویلیبل, تو وہاں سے ڈرائیو کر کے برمنگھم آئے ہیں. پھر ادھر سے جو فلائٹ اویلیبل تھی وہ فرسٹ کلاس نہیں تھی, اکانومی میں بیٹھ کے دبئی آیا. پھر دبئی میں آ کے اس نے کچھ 6-7 گھنٹے کا لے اوور, پھر وہاں سے سر بوائے کا آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بیچ میں کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں نا ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پارٹی کر لیتا ہوں. نہیں, اس نے کہا میں جا کے میچ کھیلنا ہے. تو اس نے بیسکلی فون کیا کہ یار تو پچ ریڈی رکھ بھائی, پہنچ رہا ہے, ریڈی رکھ بس. اور سر آئی تھنک یہ ٹاس ہو گیا تھا جب وہ انٹر کر رہے تھے اسٹیڈیم میں. اور سر آپ مجھے بتا رہے تھے بہت بڑی بات سر, یہ پوتے ہیں ایک پاکستانی میوزک فلم کمپوزر کے بڑے نامور, جو آپ بہتر بتا سکتے, تصدق حسین صاحب کے پوتے ہیں. یہ ساری سے پروفائلنگ آپ نے اور میں نے ابھی بیٹھ کے 3 منٹ میں کی ہے سر. مطلب آپ دیکھیں کہ جو میوزیشین ہوتا ہے نا اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں. ہاں سر, انہوں نے سر یہ بہت اچھی چیز کی تھی بہت سال پہلے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ملے سکندر صاحب. اور سر ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, بہترین ہو گیا. باقی سر لاہور کے اندر جہاں یہ خوشیاں اور یہ PSL کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک ذرا افسوسناک واقعہ بھی ہوا. واقعہ کیا سر, موسمی ایک حالات ایسے ہو گئے تھے پرسوں روز کہ یہاں پہ بارش تو بعد میں آئی, اس سے پہلے ایسی آندھی آئی جو میں نے بڑے سالوں سے نہیں دیکھی, اف ناٹ میں نے کبھی نہ دیکھی ہو. ونڈ اتنی تیز اور لوگوں کو کافی نقصان بھی ہوا. NDMA کے مطابق کچھ 14 لوگ جو ہے اپنی جان بھی کھو بیٹھے اس ساری چیز کے اندر. تو یہ بھی ایک افسوسناک چیز ہے.
اور آنے والے دنوں میں جیسے آپ اور میں بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ فریک ویدر ایونٹس جو ہیں ان میں صرف اضافہ ہوگا، ان میں کمی نہیں ہوگی. یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے، اور اس کو پھر ٹیکل کرنے کے لیے آپ کا پریڈکشن کا سسٹم جو ہے میٹ ڈپارٹمنٹ NDMA سے مل کے وہ اب بہتر ہونا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ نے جب ہوا چل پڑے اتنی تیز تو آپ نے باہر جا کے اس کو انجوائے نہیں کرنا، آپ اندر رہیں تو آپ بہتر ہے. کیونکہ سر لوگوں کے سولر پینل مطلب پھر کتنے گرے، کھمبے، درخت، تو ظاہر ہے پھر رنگ روڈ پہ بل بورڈ گرے ہیں لوگوں کو. ظاہر ہے ہر قسم کا نقصان جو ہے، جانی نقصان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی، بٹ لوگوں کا مالی نقصان بھی بہت لوگوں کا ہوا ہے. تو ہم ظاہر ہے اظہار افسوس کرتے ہیں ان لوگ جو ان کے خاندان سے جو جان کھو بیٹھے، اور جن کا مالی نقصان ہوا ہے. ان فیوچر دے شوڈ نو کہ فریک ویدر کے اندر پھر آپ نے گاڑی جو ہے اپنی اس کو سیکیور رکھنا ہے یا اپنا. اور سر باقی پتہ نہیں سر جتنی تیز ہوا ہوتی رہے گی اس کے اندر کتنا کچھ کر لیں گے آپ. ہاں جی دیکھیں، ایک تو میں نے نہیں اپنی زندگی میں ویسی ڈسٹ اسٹارم دیکھی جی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب ایک تو جس طرح صاف پانی، صاف ہوا ہر شہری کا حق ہے نا، اسی طرح اب آئین میں آنا چاہیے کہ اسمارٹ فون ہر شہری کا حق ہے. سرکار کسی بھی طرح کر کے اس کو اسمارٹ فون لے کے دے گی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جتنی مرضی اچھی وہ ترسیل ہو جائے کہ اخباروں میں چینلز پہ آپ بتانا شروع کر دیں صبح کہ آج امکان ہے طوفان کا، لیکن وہ یاد نہیں رہتا. لوگ بڑے آکیوپائڈ ہوتے ہیں. وہ جو 1 گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے نوٹیفیکیشن آتا ہے نا گوگل یا دیگر چیزوں سے کہ اندر ہو جاؤ، وہ بڑا افیکٹو ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایشو تو اب پوری دنیا کا ہے، لیکن پوری دنیا میں تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے، پاکستان میں بات چیت نہیں چل رہی. مثلا امریکہ میں وائلڈ فائرز وغیرہ جو معاملہ تھا، جی. تو اب وہاں پر جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مطلب یہاں تو اب ہم کوریج نہیں دیں گے تو پریمیم ایکسٹرا لیں گے، سو آن سو فورتھ. پاکستان میں اب جب کہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے تو اب کیا کرنا ہے؟ انشورنس کمپنیز نے کوریج دینی ہے، نہیں دینی، کیا معاملہ ہے؟ مطلب ہم کیا کروا سکتے ہیں، کیا نہیں کروا سکتے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب زیر بحث آنی چاہیے. بالکل سر. یہاں پہ ویسے میرا اپنا خیال ہے، مائٹ بی رانگ، کہ گاڑی کی جب آپ انشورنس کراتے ہیں تو اس کے اندر ایک نیچرل ڈیزاسٹر اور ٹیررسٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں اگر آپ کی گاڑی کو نقصان ہو جائے تو انشورنس اس کو شاید کور کرتی ہے. یہ میرا خیال ہے. میں نے کافی سال پہلے یہ گاڑی انشور کی تھی جس میں یہ کلاز لکھا ہوا تھا، تو مجھے بڑا دلچسپی تھی کہ بھئی کیا کیا کورڈ ہے، تو یہ چیزیں کورڈ تھی اس کے اندر. تو اب مجھے نہیں پتا کمپنیز جو انہوں نے چینج کر لیے سر. یہ تو پھر سر ایکچوریز کا ایک کام ہے کہ بھئی کس طرح آپ نے ملکی حالات اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انشورنس دینی. مجھے تو نہیں پتا سر یہاں پہ ہوم انشورنس ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہاں پہ آپ آئٹم وائز انشورنس کروا سکتے ہیں نہیں. خاص طور پہ اس کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے سر. اگر ایک انشورنس کمپنی کہتی ہے ہم ہر چیز انشور کرتے ہیں، ہم آپ کی NK انشور کر دیں گے، آپ کے جوتے گھڑی کچھ انشور کر دیں گے، لیکن سر اس کے اندر ایک بہت بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس کی جو ویلیویشن ہے وہ کون شخص کر رہا ہے. اب یہاں پہ تو دیکھیں 99% ویلیویشن تو گاڑیوں کی ہوتی ہے جن کو آپ انشور کراتے ہیں، یا آپ کی کمپنی ہو، گودام ہو، وہ اسٹاک انشورڈ ہوتا ہے آپ کا، اس کی تو ایک لائنز بنی ہوئی ہیں، وہ ویلیویٹرز اس قسم کے ہیں جن کو پتہ ایگزیکٹلی کیا ہے. لیکن اگر آپ بہت ہی یونیک چیز لے آئیں گے کو مارکیٹ کے اندر تو اس کی ویلیویشن کیسے کی جائے گی؟ بالکل ایک یہ مسئلہ ہے. اگین یہ ایڈریس ہونا چاہیے گھروں کی، پروڈکٹس کی، تمام کی، گاڑیوں کے علاوہ. چلو گاڑیاں تو اب تھوڑی اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، بڑے عرصے سے ان کی انشورنس چل رہی ہے، لیکن باقی چیزوں کا کیا کرنا ہے اس پہ ایک تو بات ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سولر پینلز گر گئے، لیکن زیادہ تر کے نہیں گرے. اس کا مطلب ہے جن کے گرے ان کے ٹھیک لگے نہیں ہوئے تھے. اب اور تو آپ اس ملک میں کسی کا کچھ پٹ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ جن سے آپ نے وہ لگوائے تھے ان کی ڈیٹیلز آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، جو بھی آپ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں ڈال دیں کہ چلیں آپ کے جاننے والے 400 لوگ ان سے دوبارہ کام نہ کریں. اور سر ایک اور چیز لوگ کر لیں، جن کے نہیں گرے وہ فوری طور پہ اپنی سولر کمپنی کو فون کریں کہ یار بہت اچھی بات ہے آپ کے نہیں گرے، لیکن کیونکہ ونڈز اتنی اسٹرانگ تھی، کیا جو میرا اسٹرکچر جو اس کو ہولڈ کر رہا ہے وہ ابھی تک انٹیگریٹی اس کی انٹیکٹ ہے، یا ہوا نے ان کو متاثر کیا کہ اگلی دفعہ میرے گر جائیں گے. تو آپ اپنی کمپنی کو کہہ کے یہ چیز بھی ٹھیک کریں کہ مطلب یا خود ہی کو گوٹی پنا لے کے کسی جائیں اوپر بیٹھ کے اس کو، کیونکہ کسی نہ کسی قسم کا تو چینج آیا ہوگا اس کے اندر جس قسم کی ہوا تھی. کیونکہ سر ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ مطلب کسی نے ان کو ٹیپ سے لگایا ہو، وہ بھی نٹ بولٹ سے لگے ہوں گے. تو آپ اپنے بھی میرے خیال میں چیک کروانے چاہیے سب کو. بالکل. مطلب آپ باکسنگ کرتے ہو تو مطلب 10-20 فائٹس کے بعد آپ کی چین کمزور ہو جاتی ہے. ہاں جی، آپ گر جاتے ہیں. سر یہ رہی ساری ابتدائی باتیں. سر آگے چلتے ہیں. سر ایک خبر ہمارے پاس ہے، کئی خبریں. تو سر یہ کہہ رہی ہے کہ اسے داتا دربار کے فنڈ میں سے 86 کروڑ کا گھپلا ریکارڈ غائب.
سر یہ ریکارڈ جو غائب ہوتے ہیں نا سر, مجھے اس کی آج تک آپ سمجھانے کی بڑی کوشش کی آپ نے مجھے, لیکن میں سمجھ نہیں پاتا, میں جاہل ہوں کہ سر ریکارڈ جو ہے وہ غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ ریکارڈ مس پلیس ہو سکتا ہے, غائب کا تو مطلب ہے کہ آپ وہ ملنا ہی نہیں. سر ریکارڈ عموماً تو جلتا ہے, کبھی کبھی غائب بھی ہو سکتا ہے, چوری بھی ہو سکتا ہے. مطلب مجھے ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹیلر اور دھوبی گھاٹ کا اسکرپٹ ان کا تھا, ہارڈ ڈسک چوری ہو گئی. تو سر چوری تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک سر. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ خبر بڑی پازیٹیو ہے سر. مطلب ظاہر ہے 86 کروڑ کا نقصان ہوا ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. سر اس کی آپ سوری بات کر رہا ہوں آپ کی, اس کی اکنامکس آپ سمجھا سکتے ہیں ہماری آڈینس اور مجھے کہ 86 کروڑ کس چیز کا؟ داتا صاحب تو میری انڈرسٹینڈنگ تھی ایک ٹوٹلی چیریٹیبل ٹائپ جگہ ہے جہاں پہ لوگ جا کے اوبیسلی جو بھی ان کا ہے وہ کرنے کا وہ پیسے دیتے ہیں وہاں پہ جا کے, تو وہ کوئی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ کسی جگہ انویسٹ ہوتا ہے پھر چیریٹی میں یا کسی چیز میں یا اس کی اپ کیپ میں. ہاں جی, وہ محکمہ اوقاف لے جاتی ہے نا سارا پیسہ. صحیح ہے. تو وہ پیسہ, اس پیسے سے جو ہے وہ اس کی بھی اپ کیپ اگر ضرورت ہو تو کرتے ہیں, اور بھی محکمہ اوقاف کے اندر جو کچھ آتا ہے وہ اس کی اپ کیپ اس سے کر سکتے ہیں. یہاں سے جو سارا پیسہ ریز ہوتا ہے جو لوگ دے کے جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. اب اس میں کچھ ہوا ہوگا جو ریکارڈ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. سو بنیادی بات اس میں جو اچھی ہے نا وہ یہ ہے کہ 86 کروڑ کا گھپلا ہوا, اور یہ ابھی انہوں نے کوئی سال کے کاغذ کھولے ہوں گے تو احساس ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہوا. فوری طور پہ پتہ نہیں لگا, یعنی کہ پیسے بڑے زیادہ ہوتے ہیں ادھر سے. تو میں تو بڑے عرصے سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایک دن آئی فون بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ہم جو ہے وہ ایگریکلچر بھی ایکسپورٹ کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے ایک دن, لیکن اس میں ٹائم آپ کو پتہ لگے گا. ہمیں اپنے آپ کو ایک جو ہے نا وہ صوفی ٹائپ چیز بنا کے دنیا کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ٹورزم لیں کہ صوفیزم کو ہمارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور آپ نے یہاں چڑھانا ہے تو آپ کا وہ اسکائپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ نے جتنے پیسے کہیں گے وہ آپ ادھر سے بینک ٹرانسفر کریں گے, یہاں سے اسی وقت ایک بندہ آپ کے سامنے اس کے غلے میں ڈال دے گا, اس کا چڑھاوا چڑھ جائے گا, اس کی دیگ ہو جائے گی. اور یہ مطلب ایک جگہ پہ نہیں, پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ ہمارا کام ہے کہ جس جگہ پہ جو بابا جی ہیں ہم ان کی وہ کلیکٹ کریں پہلے کہ جی یہ کیوں مشہور ہوئے, ان کے کیا جو ہے کمالات تھے, وہ پھر ہم اس کی ایک پروفائلنگ کریں, پھر اس کی ویب سائٹ بنے, پھر اس کی پروموشن. وہ بیسیکلی اب ہم یہ کہیں کہ مطلب بس صوفی جو ہے نا وہ ہم ہیں, جس طرح یوگا ہوتا ہے نا انڈیا تو صوفی پاکستان. سر یہ کتنی زبردست آپ نے, سر پہلے بھی ہم ایک دفعہ ایسی تجویز دے رہے کوئی سن نہیں رہا تھا, آج پھر سے کر لیتے ہیں. یہ کتنا زبردست ہو کہ سر آپ کا منیسوٹا کے اندر ایک بندہ ہو جو کہتا ہو کہ یار کہ میرے زندگی کے مسائل جو ہیں میں نے حل کیے ہیں, اور میں یہ صوفیزم کی میں نے چیز ایک ڈسکور کی, اور میں نے جو چاچے آپ نے چڑھاوے کی بات کی وہ میں کرتا ہوں, تو دیکھو میں ٹھیک ہوں. مطلب بلیف ہے نا, ایک بلیف سسٹم کریٹ کر دیا آپ نے امریکہ میں کسی کو جا کے, وہ بھی کسی رینڈم اسٹیٹ کے اندر. تو ورڈ آف ماؤتھ تو سر یہ ہوتا ہے کہ وہ اب تو ورڈ آف ماؤتھ محدود تو نہیں ہے ایک لوکیلٹی میں, ویسینٹی میں, وہ تو گلوبل ہے. تو آپ اس طرح کی ویب سائٹ کر کے پروموٹ کرتے رہیں اس کو, اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر پارٹیک کریں گے. یہ 86 کروڑ جو ہے اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے سر کو تقریباً 1 ارب کا گپلا اور اس کے اندر گپلا نہیں ہونا چاہیے, بٹ پوائنٹ اس کے ریونیو بڑھے گا نا اس سے. اور سر میں دوسرے سر اس کے اندر ایک اور چیز, جیسی ہم نے خبر شروع کی تھی بہت ٹینشن میں تھا کہ 86 کروڑ کا نقصان اور داتا صاحب والی بات تھی, جب آپ نے لفظ محکمہ بیچ میں ڈال دیا نا تو اب مجھے سر ذرا سکون ہے کہ یہ محکمے کا مسئلہ تھا. ظاہر سر یہ محکمے جو ہے نا سر ان کا کچھ نہ کرنا بہت ضروری ہے. سر یہ محکموں میں سر گپلے ہوتے ہیں, محکموں میں سر یہ ریکارڈ غائب ہوتے ہیں. سر ہمیں کوئی اور لفظ یا اور قسم کی ان کی ہم بناوٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کہہ ہی نہ سکیں گے یہ محکمہ ہے. مطلب 2-4 لوگ ویسے ہی اکٹھے ہو جائے کرے کافی کے اوپر کہ یہ اوقاف اور یہ ڈیفینس وغیرہ جو مینیج کر رہے ہیں, بس یہ 4 لوگ نا ایوری تھرسڈے کافی کے لیے ملتے ہیں. سر کتنی چیزیں اسٹریم لائن ہو جائے گی. پھر ریکارڈ کدھر ہے جی, فلانے گھر پہ پڑا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بہتر ہے سر, یہ محکمہ کو ختم کرے سر. بالکل سر, وہ شبر زیدی صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ سرکاری دفتر نہ آئیں اتنا خرچہ بچتا ہے سر. تو سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہوئے. سر آگے چلتے ہیں سر. یہ خبر جو ہے سر یہ تھوڑی بہت ہی ہم سے بھی سر لنکڈ ہے. سر یہ حکومت نے پلان کی ہے کہ نئے ٹیکسز نافذ ہوئیں گے فری لانسرز اور یوٹیوبرز پہ, اور تقریباً 600 بلین وہ ریز کریں گے ٹیکسز میں. تو سر ابھی تو میرے خیال میں یوٹیوب اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کا ریونیو جو ہے اس کے اوپر بڑا نامنل سا ایک ٹیکس ہے, جس کی وجہ سے آپ وہ پیسے ڈالر سے کنورٹ کر کے آپ روپی میں لے آتے ہیں ادھر,
اور اس کے اندر گورنمنٹ کو اعتراض بھی ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کو تو ڈالر آ رہے ہیں, آپ کو وہ کنورٹ کر کے PKR میں مل رہے ہیں. تو یہ تو ایک ون ون سچویشن ہے. تو کس نے ان کو کہا ہے کہ اس قسم کی چیز جو ہے بجائے اس کے اندر اور ریلیف دیں تاکہ اور لوگ اس کے اندر آئیں, اس سے اور پیسہ کمائیں اور ملک کو فائدہ ہو, وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. ہاں جی, وہ جو ہے ان کو شاید لگتا ہے کہ جی یہ بڑے نوٹ کما رہے ہیں اور یہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ حکومت پہ تنقید کر کے یہ نوٹ بنا رہے ہیں تو حکومت کا اس میں حصہ ہے. جو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مارا جائیں گے ہم جیسے لوگ جو کم پیسے کماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ہم تو حکومت پہ اس طرح سے تنقید بھی نہیں کرتے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایونچولی سب لوگوں کو عمران ریاض خان بنا دیں گے, کیونکہ جو شخص $3,000 مہینے کے کما لیتا ہے نا, اس کو تو اب آدھے ملک کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ہمارے پاس آ کے تو ہم سے گولڈن لے لو, ہم سے ریزیڈنسی لے لو, بس آپ کا آتا ہے نا $3,000 مہینے کا تو بس آ جاؤ. اچھا, تو وہ لوگ جا کے وہاں پہ اپنی ریزیڈنسی لیں گے یا گولڈن لیں گے, اکاؤنٹ کھلوائیں گے, سارے کے سارے پیسے یہ ادھر جانا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی ضرورت کے تحت ریمیٹنس میں یہاں پہ منگوا لیا کریں گے. جو بیچارہ نہیں پیسے کماتا اس کو ٹیکس ٹھوک جائے گا اور ایونچولی وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی زیادہ کماتا ہوں. وہ بھی پھر شروع کرے گا کہ جناب عمران خان. سر بالکل سر, مجھے بیٹھے بیٹھے نا آپ کی باتوں سے اور اس خبر کو پڑھ کے نا اس کا مثبت اینگل سر ہے سر. وہ یہ ہے کہ ہم تمام مسئلے جو ہیں اس ملک کی میڈیا انڈسٹری کے آپ اور میں ابھی حل کرنے لگے ہیں سر. سر ٹیکس کی بات ہے نا, ہر قسم کا ٹیکس لگتا ہے. اب یہ یوٹیوبرز اور فری لانسرز پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ریسورسز رکھیں جو بیٹھ کے ان کو سنیں اور دیکھیں, اور آپ ایک ٹیکس امپوز کرتے ہیں کہ یار اگر ہماری لینی ہے, اگر ہماری بجانی ہے, اس کا اتنا ٹیکس ہے. آپ اس چیز کو ٹیکس کرتے ہیں, پھر کھلی چھوٹ ہے سب کو کہ یار آپ بجاؤ, لیکن پھر اس کے آپ کو نا جو انکم آپ جنریٹ کریں گے جو کہ زیادہ ہوگی اس پہ ٹیکس پڑے گا, اور اس کا ریشیو بھی آپ پیسے لگیں گے. آپ کے میرے جیسے لوگ ایسے بہت سارے ہیں جو بلا وجہ نہیں بجاتے گورنمنٹ کی یا کچھ بھی نہیں کہتے. آپ پیرٹی پہ آ جائیں ان کے ساتھ کہ یار بالکل ٹھیک ہے کہ آپ زیادہ نہیں کما سکتے ہماری بست کر کے, آپ اتنے ہی کمائیں گے جتنے باقی کما رہے جو ہماری بست نہیں کر رہے. آپ اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں, آپ آڈینس کے اندر کوئی نئی قسم کی چیز لائیں, ڈیبیٹ چینج کریں, نیریٹو چینج کریں, ورنہ ٹیکس بھریں آپ آ کے. سر یہ ایکولائز ہو جائے گا سارا کچھ. سر یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے, اور اس میں مختلف ریٹ رکھے ہیں آپ کے. ہم کسی کے حکومتی کسی اہلکار یا حکومت کے بارے میں فیک نیوز دے کے ان کو بجائیں گے تو ٹیکس زیادہ ہے, صحیح نیوز دے کے بجائیں گے تو ٹیکس کم ہے, اور اگر بجائیں گے ہی نہیں تو حکومت ریبیٹ دے گی. یہ سر بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنا ریگولر جو آپ کی ریٹرنز ہے اس پہ سیٹ آف کر سکتے ہیں اس کو, جی کہ میں نے لی نہیں ہمارے. ہاں سر, اور دیکھیں اس کے اندر پھر آپ اور مزید کیٹیگریز کہ جی آپ ذاتی حد تک جائیں گے تو اس کا فل ٹیکس ہے آپ کو, اگر آپ اس کے محکمے تک رہیں گے تو آپ کا کم ٹیکس ہے. اس کا بڑی خوبصورت قسم کی چیزیں کریٹ ہو سکتی ہے, اور اس سے سر مسئلہ حل ہوئے گا کہ آپ نے جو یہ ٹروتھ ٹریکر اور فیکٹ چیکر ٹائپ چیزیں ہیں, ایک تو ان کا کام بڑھ جائے گا کہ یار یہ چیک کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ بندی کی بات کتنی ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کی خبر آپ نے دے دی ہے اور آپ کو ٹیکس جو ہے وہ پڑ گیا ہے, لیکن خبر آپ کی باؤنس نہیں ہوتی, وہ صحیح ثابت ہوتی ہے کہ بندہ کرپٹ تھا, تو اس سے پھر آپ کو نہ صرف ٹیکس ملے گا واپس آپ کا سارا اگلی آپ کی قسط کے اندر, آپ کو حکومت جو ہے وہ نام بھی دے گی اس کے اندر کہ جی آپ نے ایکسپوز کیا مان لی ایک چیز. سر اس طرح مسئلے سر حل ہو جائیں گے. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. مسئلے حل ایسے ہی ہوں گے. اور سر میں ہمیشہ کہا ہے سر کہ اس ملک پہ جو تالا لگا ہوا ہے نا اس کی چابی ٹیکس ہی ہے سر. یہ ملک سر ٹیکس سے ٹھیک ہونا ہے, لیکن آپ ٹیکسیشن جو ہے اپنی جو ہے نا اس کو اسٹریم لائن کریں. دوسرا یہ کہ مطلب ٹیکسیشن کو آپ جب آپ ٹیکس لیں تو اس کے بدلے میں کوئی سروس بھی دیں. ہاں جی. تو اور اسی طرح اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ریبیٹ بھی دیں. ہاں جی. سو یہ مطلب خالی اگر حکومت کہے گی نا کہ ہم صرف لیں گے, ہم دیں گے نہیں, یہ نہیں چل سکتا. لینے کے ساتھ کبھی کبھی دینا بھی پڑ جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ ہم نے نہیں بنایا ہوا. سر آگے چلتے ہیں. سر یہ خبر ہے, ایک ویب سائٹ ہے timesofkarachi.pk, وہاں سے ہمیں ملی خبر. بہت انٹرسٹنگ, 18 تاریخ کی خبر ہے. خبر بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے میں نے کہا شیئر کر لیں. اگر تو یہ غلط ہے بات تو میں پہلے ہی ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ خبر اچھی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں, ورنہ ہم نہ کرتے. تو سر یہ ایسے کراچی میں منشیات فروشوں کا بحالی سینٹر پر حملہ, زیر علاج 127 نشئی افراد کو چھڑا لیا.
سر یہ بیسکلی سر ہے یہ کہ جو آپ کے ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ ایک خاص کراچی کی لوکیلٹی میں ان کا شاید بزنس جو تھا وہ کم ہو رہا تھا، یہ میں ازیوم کر رہا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے کیا یہ کہ سر جو ایک ان کی ریہیب سینٹر ہے ادھر بوائز گئے جو ڈیلرز ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ سر 127 جو وہاں پہ زیر علاج تھے ایڈکٹس تھے ان کو سر چھڑوایا وہاں پہ تشدد کر کے سیکورٹی افسروں میں جس کے ہم خلاف ہیں، بٹ انہوں نے وہاں پہ اپنے کلائنٹس کو چھڑوایا کہ باہر آؤ اور یہ، اور شاید سر جاتے جاتے ان کو فری آئٹمس کی یہ لو واپس آؤ لائن پہ لگو تاکہ ہمارا کام چلے. سر اگر تو یہ خبر صحیح ہے تو ایک تو یہ کیا سر جذبہ اور کیا ان کا اپنے بزنس سینس ہے کہ یار کلائنٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا اور نکال کے لے آتے ہیں کلائنٹ کو. سر یہ چیز ہوئی ہے کراچی میں مبینہ طور پہ. سر ایک تو اگر یہ ٹھیک ہے نا تو اس پہ فلم بننی چاہیے. واہ، یہ فلم سے چھوٹے پہ نہیں ہے سر بات بنے گی. دوسرا یہ ہے کہ سر مطلب آپ دیکھیں آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ یار وہ مارکیٹنگ بجٹ کتنا ہے میرا، کیونکہ میں نے اپنی آڈینس، میں نے اپنے کلائنٹ ڈھونڈنے ہیں، یا وہ مطلب میری پروڈکٹ جس کو ٹارگٹ مارکیٹ ڈھونڈنی ہے، میں نے اس تک پہنچنا ہے. سر ان کو پتا تھا کہ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ کون ہے، اور وہ سر زیر حراست تھے، وہ بیسیکلی مطلب ناٹ بائی پولیس، لیکن وہ ان کے گھر والوں نے ان کو زبردستی جو ہے ریہیب سینٹر میں بھیجا تھا. سر وہ گئے اور اپنے سر کلائنٹس کو چھڑوا کے لائے. سر کیا بات ہے. سر میں کہتا ہوں فلم تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا دی جائے. سر یہ سٹوری اگر تو فیکچوئل ہوگی نا تو یہ ہم سے تو نہیں بننی فلم آبویسلی، کیونکہ یہاں تو کوئی نشے کرتا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے نا. تو سر یہ بیسکلی بنے گی کسی اور ملک میں، بنے گی کسی اور ملک میں لکھی جائے گی، اور وہ اس کا مزہ جو ہے وہ لے جائیں گے اور کریڈٹ دے دیں گے. اور کریڈٹ بھی کس کو دیں گے؟ ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ یہ ایسا ہے. ورنہ یہاں پہ سر اتنے زبردست قسم کے رائٹرز ہیں، اور اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ NCA چلے جائیں، وہ سر آپ کو سر کیسی اسکرپٹ لکھ کے دیں گے اور وہ بالکل اس کے اندر سے ابھر کے سر ساری باتیں آئیں گی. اور سر دیکھیں اسکرپٹ رائٹنگ کے اندر بھی آپ کو بیسکلی تو ایک پلاٹ لائن چاہیے ہوتی ہے نا کہ یار یہ اس کے اندر جو میٹھا ہے، جو فیلنگ ہے، وہ بھی رائٹر کا کام ہوتا ہے. تو سر اس کے اندر تو یہ تو خود لکھے گی اپنے آپ کو. سر یہ تو فلم بن جانی چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بالکل مطلب اس کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اسکرین پلے جو ہے وہ لکھ لیں کہ صرف اس میں نا شارٹ ڈویژن ہو، باقی جو بیچ میں ڈائیلاگز ہیں نا وہ آپ یہ ساری کمیونٹی بٹھائیں اور سب کو ایک ایک کریکٹر دے دیں. اور اب یہ پتہ ہے کہ اس سین میں یہ والے کریکٹرز ہیں، دن کا یہ پہر ہے، یہ کمرہ ہے، اس نے انٹر ہونا ہے، وہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنا اپنا ڈائیلاگ دیں اور وہ ایسے کر کے مطلب کمیونٹی کی انوالومنٹ ہو جائے اور ریپرزینٹ ہو جائے کمیونٹی. سر دیکھیں ان کا ساروں کا یہ کرتے ہیں، ایڈکٹس ہوتے ہیں، ان کا کچھ آپسی تکیہ کلام بھی ہوتا ہوگا نا جس کے اندر وہ کہتے ہوں گے، کسی کا نام لیتے ہوں گے، کسی کو جس طرح جو بھی سر وہ کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا بٹ ان کو تو پتا ہے، اور وہ ڈپکٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کہ یار. اور اگین اس کے اندر آپ بڑا اچھا میسج دے سکتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ایڈکشن جو ہے بری چیز ہے، اور اینڈ میں آپ کو بنا دیں اس کے اندر ہیرو اینٹی ہیرو ٹائپ بندہ جو آپ دکھاتے ہیں کہ وہ اس رہا ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ نشوں میں رہتے ہوئے اس کو خود اس کے اندر سے بات آئی کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا، اور وہ ایک ایکٹیو ممبر آف سوسائٹی بن گیا. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ کریں. ہاں وہ جو آپ نے میسج دینا نا جب فلم دی اینڈ ہو جائے تو اس کے بعد کالی پٹی پہ لکھ کے لگا دیں اپنا میسج، پٹی لگا دیں. ہاں فلم میں نہ دیں، فلم میں نہ دیں. بالکل ٹھیک ہے سر. چلیں سر دیکھتے ہیں اگر یہ سچ ہوئی تو پلیز کوئی اس کے اندر نا اس کے رائٹس خریدے اور اس کے اوپر فلم زبردست پیل دے. سر ایک اور خبر کر لیتے پلیز. سر یہ اداکارہ ہے سحر ہاشمی، اور انہوں نے کہا ہے سر کہ ایسا شوہر چاہیے جو میرے پاؤں دبائے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے. سر یونیکارن ڈھونڈ رہی ہیں سر. سر پاؤں دبانے تک تو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے. اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے میری سمجھ سے باہر. میرا تو کبھی دل نہیں کیا کہ مجھے عالیہ بھٹ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے. کیوں؟ میں خود کھاؤں گا کھانا. مطلب مجھے کمفرٹیبل ہی نہیں ہوں اس تھاٹ کے ساتھ کہ کوئی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے. سر میں اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن سر آپ کو پتہ ہے کہ جب سر رومانس ہو رہا ہو تو اس کے اندر پھر اچھا دیکھیں اس کو ایسے کر سکتے ہیں ہم کہ ہر قسم کی چیز نہیں. دیکھیں اب عالیہ بھٹ جو ہے اگر آپ کو اپنے ہاتھ سے بریانی کھلا رہی ہے تو وہ تو بڑا سر ایک ڈینجرس، اور ڈینجرس سے مراد ہے مطلب میسی کام ہے، یا نہاری کا ایک آپ کے ساتھ. ہاں سر اسی طرح کوئی رس گلہ یا گلاب جامن ہو وہ تو ٹھیک ہے نا سر، وہ تو مطلب اس طرح چھوٹا سا وہ آپ کو کھلا، اس چیز کی مجھے سمجھ آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر آپ کا جو جسے یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ بیٹھے ہوں
اور سر کلچے میں سالن سے لپٹا ہوا لقمہ جو ہے وہ جا رہا ہے, ان کا ہاتھ بھی گندا ہو رہا ہے اور آپ کا منہ بھی. تو سر کھانا تو اس لیے بنا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی کھاؤ, تو باقی روز روز ہی ہو بھی سر. پیر دبانے کی حد تک میں آپ سے بہت سیویرلی ڈس ایگری کرتا ہوں سر. یہ کیوں بھائی, میں کیوں کسی کے پیر دبائے؟ اپنے بندہ جو ہے وہ ترلے مارتا رہتا ہے کہ یار میں صبح سے چل رہا ہوں پیدل, کام کوم یہ وہ, کچھ دبا دے, اور بندے کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ جی کیونکہ یہ بندے تو ہوتے ہی گندے ہیں. تو خواتین کی یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے سر میں سیویرلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اور یہ میں نہیں مانتا پیر دبانے والی ساری سائنس. نہیں سر دیکھیں, وہ کوئی مانے نہ مانے یہ پرابلم نہیں ہے, یہ خواہش مجھے اس خواہش کی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی پاؤں دبائے, فائن گڈ. جو وہ ہے نا کہ دیکھیں سر, ہر ایک کا منہ کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک جو ہے وہ نوالا کا ایک سٹائل ہوتا ہے. مطلب روٹی آپ نے نا خود ہی کھانی ہے, مطلب وہ بچوں کو آپ کو کھلانا پڑتا ہے, اور وہ تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کام میں, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ گھنٹے کا ضیاع انسان اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد مطلب جب آپ کا بچہ مطلب 1.5-2 سال سے اوپر چلا جائے تو پھر یہ بچے کے ساتھ بھی ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. ہاں سر دیکھیں, جو برکی ہوتی ہے, جو آپ توڑتے ہیں روٹی, اس کا ایک خاص سائز ہوتا ہے جو آپ کی مسل میموری بنی ہوئی اوور ایئرس. اب کسی اور کی ڈفرینٹ ہے, آپ اور سر دیکھیں ہمارا کھانا جو ہے دیسی کھانا, وہ کھانا کو آسان کام تو نہیں ہے, اس کی جو پورشنز کرنا ہے. پھر آپ نے مطلب فرض کریں ایک سر آپ نارمل سی چیز کھا رہے ہیں, چکن بوٹی کھا رہے ہیں, کتنی آپ نے نان روٹی جو بھی کھا رہے ہیں وہ لینا ہے, اس میں کتنا چکن لینا ہے, اور پھر اس کو کتنا غوطہ دینا رہتے گا آپ نے. یہ سارا کچھ سر آپ کا ایک مسل میموری ہے, کوئی اور تو یہ کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. بالکل. پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت منہ میں ہے, میں چب رہا ہوں, اس وقت وہ حلق سے اتر رہا ہے, تو اب اتنی دیر میں نیا نوالا توڑ لوں, اس کو لبیڑنا شروع کر دوں. مطلب ایک بندہ آپ کو کھلا رہا ہے, اب وہ کیا آپ کرو گے کہ چباتے یہ کیا فضول حرکت ہے. اور سر لاسٹلی اس کے اندر یہ ہے کہ سر دیکھیں, اب بریانی ہو جائے, پلاؤ ہو جائے, چاول کسی قسم کے ہو جائیں, اب کچھ لوگ تو مطلب انگلش سٹائل کھانے پسند کرتے ہیں کہ کانٹا چمچ اور چمچ میں ڈال کے, وچ از ایبسلیوٹلی فائن, بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر سے کچھ لوگ چاول بھی ہاتھ سے پسند کرتے ہیں, وہ اور کمپلیکس ہے سر. وہ تو دیکھیں وہ بھی کر کے چیز آتی ہے کہ چاول جو ہے ہاتھ میں سیٹ رہیں, اور پھر ان سے کہیں مزہ اسی میں آتا ہے. صحیح, یہ بات صحیح ہے. لیکن اب آپ کسی اور کو جس کو پتہ ہی نہیں, وہ تو سر کھانا ضائع بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر, اور اس سے بری چیز کیا ہے. بالکل سر. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہمارے چائنیز جیپنیز بہن بھائی ہیں, وہ تو سر کمال کرتے ہیں, وہ سٹک سے سوپ پی لیتے ہیں. جی سر, جاپانی ہے نا سر, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر. دنیا بنائی ہے, ماڈرن دنیا انہوں نے بنائی ہے. تو ہم تو سر ویسے ہم تو جی رہے ہیں, بنانے والے وہ ہیں. تو باقی سر یہ ان کی خواہش جو ہے, ان کو اللہ کرے کہ ان کو دونوں چیزیں ملے, بہترین شوہر ملے ان کو جو ان کے سارے کام کرے, لیکن اس کو کھانا نہ اس سے کریں, وہ آپ خود رکھیں, اور پیر بھی نہیں ہونے چاہیے سر. میں یہ میرا سر اس کے درجے نہیں سر, اگر دونوں مانتے ہیں, دونوں مانتے ہیں. دیکھیں جب کسی کی شادی جو دونوں جو مرضی مانتے ہیں وہ جو مرضی کریں, ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے. بالکل. اس سے پہلے کہ آپ اجازت لیں, مجھے وہ کل پیٹرنز میٹنگ تھی, تو اس میں مجھے محسن صاحب نے گلا کیا کہ وہ آپ نے کہا ہے کہ سرکار ٹھیک کہہ رہی ہے, سرکار نے ٹھیک کیا ہے کہ جوڑے مہنگے ہو گئے ہیں, اس پر بحث کر رہی ہے. وہ ہم ذرائع تفنن کہہ رہے تھے, مطلب سرکار پرائیویٹ بزنس کو نہیں بتا سکتی برانڈ کو کہ کتنے کا آپ نے جوڑا بیچنا. بالکل. جوڑے جو ہے وہ جتنے کے ہیں اتنے کے ہی ہیں, جسے لینے ہیں لیں, جسے نہیں لینے نہ لیں. بالکل سر. اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.